ناظرین، ڈی چوک میں کیا ہوا اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد ایک بہت طویل بحث ہے جو تمام چینلز، سوشل میڈیا اور ہر جگہ پر جاری ہے، لیکن ہم آج بات کریں گے کہ وہاں پر اصل حقائق کیا تھے اور بہت ساری متس جو اس پورے واقعے کے حوالے سے ریلیٹ کی گئی ہیں، منسلک کی گئی ہیں، ان کے پیچھے کی بات کیا ہے۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سردار حفیظ صاحب اور میرے ساتھ موجود ہیں وحید عباسی صاحب۔ ان سے کریں گے بات اور بہت ساری چیزوں کی تہہ میں پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں زیڈ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں DTVNN۔ سب سے پہلے تو میں آپ دونوں کو اب اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور سب سے پہلے سردار حفیظ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا۔ مجھے مختصراً یہ بتائیے گا اس سارے واقعے کی طرف جانے سے پہلے کہ اس سارے واقعے کے بعد جرنلسٹ مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ جو واقعہ، کیونکہ آپ بھی جرنلسٹ ہیں اور آپ ان کے نزدیکی لوگوں میں شامل ہیں، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس واقعے کو کس اینگل سے دیکھا، مطیع اللہ جان صاحب والے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سر۔ جو یہ واقعہ ہوا ڈی چوک میں خاصا افسوسناک تھا، اور مطیع اللہ جان کا جہاں تک تعلق ہے ان کی سٹوری سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور میں بھی ان کی سٹوری سے شاید اتفاق نہ کروں۔ تو یہ جو کیس بنایا گیا وہ انتہائی بوگس قسم کا کیس تھا۔ دیکھیں، مطیع اللہ جان سگریٹ بھی نہیں پیتے، انہوں نے کہا کہ وہ نشے میں تھے اور وہ آئس بیچتے ہیں، پتہ نہیں کیا نہ کیا بنایا، اور وہ کیس جو ہے نا ہائی کورٹ میں جب گیا تو وہ ایون کے ریمانڈ کے دوران اس کو ختم کر دیا گیا، ان کو رہا کر دیا، 10,000 کینسل کر دیا گیا تھا، 10,000 کی ضمانت پہ ان کو رہا کر دیا۔ جی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست کے اس طرح کے جو ایکٹس ہوتے ہیں وہ ان کی کریڈیبلٹی کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں؟ یہ بات بالکل درست ہے، اور یہ اجلت میں کیا گیا وہ فیصلہ تھا اور کیس تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اچھا، اس کیس کے حوالے سے میں چونکہ پہلے بھی پروگرام کر سکوں، لیکن آپ کے ساتھ ابھی جو میں نے سوال کیا ہے وہ ایک خاص وجہ کی وجہ سے آگے چل کر ہم اس سے بات کریں گے۔ وحید عباسی سے ذرا میں آپ کی طرف آؤں گا، مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ اس وقت اسلام آباد کی فضا میں گھوم رہی ہیں، اور پھر پورے پاکستان میں بھی نہیں بلکہ انٹرنیشنلی بھی زبان زد عام میں بہت سارے جگہوں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ وہ ہیں ہلاکتوں کے حوالے سے کہ جو ہلاکتیں ڈی چوک میں ہوئیں، جہاں رینجرز اہلکار جو تھے وہ شہید ہوئے، وہاں پہ باقی بھی بہت سارے لوگوں کی شہادت کی اطلاع ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایکچوئل وہاں پر کیا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ملک صاحب۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ ہلاکتیں کتنی ہوئیں، کتنے زخمی ہوئے۔ اصل بات یہ ہے کہ کیا احتجاج کرنا جرم تھا؟ اب کوئی بھی بندہ احتجاج کرتا ہے، کوئی پارٹی احتجاج کرتی ہے، تو آگے سے ریاست ریئیکٹ کیا کرتی ہے؟ اصل سوال یہ ہے۔ اب احتجاج ہوا، آگے سے جو ریاست نے ریئیکٹ کیا، گولی چلی، اس کو کسی صورت آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ اب اس سے ہلاکت 1 ہوئی، 12 ہوئی یا زیادہ ہوئی، زخمی 1 ہوا، 100 ہوا یا 1000 ہوا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر 1 ہلاکت بھی ہوئی ہے تو جس گھر کا نوجوان اس دنیا سے چلا گیا اس کی تو دنیا اجڑ گئی، اب اس کو کون جواب دے گا؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہوا یہ بہت بڑا ظلم ہوا۔ ہلاکتیں کتنی ہوئیں، کتنی نہیں ہوئیں، خدا کرے کہ حکومت جو کہہ رہی ہے کہ زیادہ ہلاکتیں نہیں ہوئی، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ ہم دعا گو ہیں اللہ پاک سب کو اپنے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور یہ جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے مختلف اینگل سے، جو خبریں آ رہی ہیں، سینکڑوں کی تعداد بتائی جا رہی ہے، خدا کرے کہ ایسا نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سردار صاحب، تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس سارے واقعے کے بعد ایک احتجاج جو تھا یہ اپنے اختتام کو پہنچا، چاہے وہ جیسے بھی پہنچا، اس کے بعد کا سیاسی سینیریو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ جو احتجاج تھا، پہلے تو احتجاج کی بات عباسی صاحب نے کی، اسی بات کو میں تھوڑا سا وہ
آگے لے کے اپنے چلوں. پوائنٹ آف ویو سے آپ بیان کریں بالکل. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ تو ایک تو احتجاج کرنا سب کا آئینی حق ہے, یہ تو آئین اجازت دیتا ہے, لیکن آپ دیکھیں کچھ جگہوں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر تھا کہ اسلام آباد میں آپ نے ڈی چوک یا اس جگہ پہ نہیں آنا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں عامر فاروق, ان کا آرڈر تھا حکومت کے پاس, اور ہمارے مہمان آئے ہوئے تھے باہر سے, بیلاروس کے صدر بھی تھے یہاں پہ, 70 لوگ ان کے ساتھ تھے وفد میں. تو اس صورت میں احتجاج کے لیے پہلے منع کیا گیا تھا, اور عمران خان بھی خود, عمران خان نے اس کے بیرسٹر گور اور بیرسٹر سیف سے ان کی ملاقات ہوئی. عمران خان نے کہا کہ آپ واپس سنجانی چلے جائیں, لیکن بشرا بی بی نے اس وقت ڈٹ گئی, انہوں نے کہا ہم نے احتجاج کرنا ہے. یہ بھی بڑا ایک عام سوال ہے. آپ دیکھیں جہاں پہ 12 بندے کہہ رہے ہیں, وہ آفیشلی یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے بیرسٹر گور کا. بیرسٹر گور نے کہا کہ اس سے زیادہ جو کوئی کہتا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہم اس کو آن نہیں کرتے, ہم ڈس آن کرتے ہیں. یہ ایک الزام جو لگ رہا ہے ملک صاحب, بھائی صاحب, کہ بشرا بی بی نے فورس کر کے سب کو وہاں پہ, لیکن عمران خان صاحب اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں ملک صاحب, یہ ابھی تو سچائی سامنے آتے ہوئے شاید ٹائم لگے. یہ تو خان صاحب جب کھل کے بات کریں گے, ان کی بات سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا کہ اس میں سچائی کتنی تھی کہ آیا بشرا بی بی نے یا یہ خان صاحب کا. محمد علی صاحب جو ہیں, ان کی بھی ایک, علی محمد صاحب جو ہیں, ان کی بھی ایک آڈیو آئی تھی جس میں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ نہیں آگے کا خان صاحب نے کہا تھا. سر اصل بات یہ ہے, چلیں جی تھوڑی دیر کے لیے یہ مان لیتے ہیں کہ ہائی کورٹ کا آرڈر تھا اور اس کی خلاف ورزی کی گئی. جی جی, تو کیا اس خلاف ورزی کی سزا آگے سے گولیاں ہیں؟ اصل تو سوال یہ ہے سر, کہ آگے سے گولی چلانا اس کا میرا کوشچن ہے کہ یہ یقیناً غلط ہے, گولیاں اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی, لیکن خود پی ٹی آئی کے دور میں آپ دیکھیں کہ لبیک والوں کو مسجدوں سے نکال کے مارا گیا. کیا ان کا کوئی آئینی حقوق نہیں تھا؟ کیا ان کے کوئی انسانی حقوق نہیں تھے؟ ان کے والدین نہیں تھے؟ ان کے بچے نہیں تھے؟ اچھا, ان کو کیوں مارا گیا؟ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اگر پی ٹی آئی نے ایک غلط کام کیا تو اس غلط کام کے جواب میں پھر غلط کام کرنا, وہ اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ فرض کریں اس ٹائم ایسا ہوا تو کیا اس کے جواب میں یہ ہے کہ آج بے گناہ لوگوں کو پھر قتل و غارت ان کی کر دی جائے؟ قتل و غارت کی تو جسٹیفیکیشن ہوتی ہی نہیں ہے, لیکن آپ کو ایک جگہ منع کیا گیا, پورا ملک پڑا ہوا ہے, آپ جہاں مرضی جائیں بیٹھ جائیں, لیکن آپ کو منع کیا گیا ہے کہ آپ نے ڈی چوک نہیں آنا. ہائی کورٹ بھی کہہ رہا ہے, تو پھر آپ آ گئے, اور صرف ایک اس خاتون کی وجہ سے, خاتون کے کہنے پہ, خود پارٹی کا جو چیئرمین ہے عمران خان ہے, بانی جو چیئرمین ہے, وہ منع کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ سنجانی جائیں. اس کے باوجود جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ بھی نہیں ساتھ دے رہی. پنجاب سے دیکھیں کتنے لوگ نکلے, کوئی بندہ نہیں آیا. کے پی کے سے انہوں نے بندے لائے, زیادہ تر پیسوں پہ بندے لائے, اور زیادہ تر وہ لوگ لائے جو کاغذ وغیرہ اٹھاتے ہیں, ان لوگوں کو پیسے دے کے لے آئے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کس کے لیے آئے ہیں. وہ کئی صحافیوں نے ان سے پوچھا, وہ کہتے ہیں عمران خان کو چھڑانے کے لیے. انہوں نے کہا کہاں سے چھڑانے کے لیے؟ وہ کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں. تو اس طرح کے لوگ بھی آئے ہیں, یہ چیزیں رپورٹ آئی ہوئی ہیں. بات یہ ہے, بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ غلط کیا, ہائی کورٹ کا آرڈر تھا, اس کو وائلیٹ کیا. اب اس کی جو سزا بنتی تھی وہ سزا ہونی چاہیے تھی, یا آگے سے ان کو مار دینا وہ ان کی سزا تھی, گولی چلانا ان کی سزا تھی؟ اصل تو سوال یہ ہے, موب کو کس طرح سزا دیتے ہیں؟ ہم سب کو بند کر دیتے کیا؟ اتنے 20-30 ہزار بندہ بند تو نہیں ہو سکتا نا, اس کو کسی طرح سے ہی نکالا جا سکتا ہے. کوئی ایڈمنسٹریٹو میئر لینے ہوتے ہیں, اس کے بعد ہی ہم ان کو نکال سکتے ہیں. ویسے اس میں سردار صاحب ایک سوال میرا اور بھی یہاں پر بنتا ہے. آپ نے کہا کہ پیسوں پہ آئے لوگ تھے اور کوڑا چننے والے لوگ تھے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا پیسوں پہ آئے لوگ اور کوڑا چننے والے لوگ اتنی شدید شیلنگ, حامد میر صاحب کا یہ دعویٰ کہ میں نے اپنی یعنی تاریخ میں اتنی شدید شیلنگ اور ربڑ کی گولیاں. سر یہاں پہ میں میری ایک بات سنیں کہ حامد میر صاحب کی آپ نے بات کی, ہمارے سینئر بھی ہیں, تو میڈیا بلیویٹ کرتا رہتا ہے چیزوں کو. پرویز مشرف کا ایک واقعہ میں سناؤں کہ پرویز مشرف کہتا ہے کہ حامد میر صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ جی ٹی وی پہ روز بیٹھ کے کہ دیکھو جی لال مسجد میں یہاں پہ دہشت گرد آ گئے ہیں, اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسٹیٹ کارروائی نہیں کر رہی, اور اسٹیٹ بالکل خاموش ہے, جوں نہیں رینگ رہی اسٹیٹ کے قانون پہ. اور جب ہم نے ایکشن لیا تو اس وقت یہ
माइक लेके खड़े हो गए कि देखो जी ह्यूमन राइट्स, क्योंकि उन्हें उस एक्शन के तरीकाकार पे इतराज था, एक्शन पे इतराज नहीं था, एक्शन के तरीकाकार पे था, और उस तरीकाकार पे मीडिया तो इस तरह की चीजें करता रहता है, ये होती रहती है मीडिया के बाद। तो भाई साहब ये जो बात जो सरदार साहब भी कर रहे हैं, मुझे ये बताइएगा कि बुशरा बीबी उसके बाद से एकदम वो किसी जगह पे आके उन्होंने इसकी अभी तक वजाहत पेश नहीं की है। आपने भी देखा हुआ उन्होंने आके मतलब कि जी जो उसके फौरन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं आई, वो मानसेरा में जो साहब थे, लेकिन वो खुद किसी जगह पे भी आके उन्होंने किसी चीज़ को डिनाइल नहीं किया है। इसकी देखिए मलिक साहब, ये तो सारी अभी कंफ्यूजन है ना। अच्छा, ये कंफ्यूजन लीडर भी तो मिलके दूर कर सकते हैं। इमरान खान साहब तो चाहे भले अंदर हैं, वो जेल में, वो नहीं दूर कर सकते, यहाँ तक तो आपकी बात ठीक है, लेकिन बाकी जो क़यादत है वो तो इस कंफ्यूजन को दूर कर सकती है। ये कंफ्यूजन तभी दूर होगी कि जब ये पता चलेगा कि अली अमीन और बुशरा बीबी इस्लामाबाद से गए कैसे, किस रास्ते से निकल के गए, उनको वो तो बता रहे हैं कि वो जो रास्ता है वो हमने मुनाल वाला, वो तो सारे बता रहे हैं मुनाल वाला है ना। तो क्या मुनाल की तरफ वो जो पुलिस और वो सारे नहीं थे? जाहिर बात है होंगे, लेकिन मेरा एक सवाल है कि देखिए उमर अयूब जो कहानी सुनाते हैं वो तो यही सुनाते हैं कि रोकने की कोशिश भी की गई, उनकी गाड़ी को टकरे भी मारी गई और वो बड़ा कुछ हुआ। सर एक और बात है कि लीडरशिप जो है, लीडरशिप वो खुद भाग गई तो कारकुन क्यों मार खाएं सर, उनको गोलियों के आगे छोड़ के। मुझे बताएं कि लीडर इनका क्यों आगे कोई नहीं हुआ, कि किसी ने गोलियां नहीं खाई, वो तो सारे भाग गए हैं, तो बेचारे गरीब लोगों को उधर से उठा के लाए। वैसे एक सवाल बड़ा वैलिड सा भी है, और ये भी है कि अगर इमरान खान साहब के बाद अहल की आदत नहीं थी तो इतना यानी कि एक मतलब एक पूरे जो है उस कॉन्वाय को लेकर इस सिमत निकल आना एहतजाज के लिए, वो तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं बन जाता अगर अहल नहीं थे। हाँ अहल थे तो फिर उन्होंने लीडर होने का सबूत किसी ने क्यों नहीं दिया? ये बात ठीक है, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वक्त के साथ साथ वो पता चलेगा कि अभी जो सिनेरियो नजर आ रहा है सर, हम वो भी तो सर यहाँ ही प्रोग्राम हुआ था, हमने आपसे कहा था पंजाब नहीं आएगा, पंजाब आया भी नहीं, इक्का दुक्का लोग आए, पंजाब के लोग नहीं आए, रास्ते भी तो बंद थे ना। और दूसरी बात ना सर, इनकलाब के लिए तो 5-5 10-10 लाख लोग मर जाते हैं और यहाँ कहते हैं जी रास्ते बंद है, ये कोई जवाब नहीं है। जो आप आ सकते थे वो तो आए थे, देखिए वो जो आ सकते थे वो तो आए, लेकिन जाहिर बात है जिस तरीकों से सर वो लीडरशिप सामने ही नहीं आई, पंजाब की कोई लीडरशिप सामने नहीं आई, सब बैठे हुए आराम से। बुशरा ने हालांकि उनको धमकी भी दी थी कि आपने अगर ना आए तो आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, आपको एमएनए से फारिग कर दिया जाएगा। कंटेनर कैसे फैलाते, बड़े सख्त पैरे थे सरदार साहब, ये भी तो देखें सर। इस पैरे तो मतलब भी तो नहीं है ना कि जो आए उनको मार दिया जाए, नहीं उन पर गोलियां चला दी जाए। असल तो मसला ये है कि रियासत क्या रिएक्ट करती है। रियासत का काम है कि इतने दिन से वो रास्ता तो रोका, इनको मना कर रहे हैं, मना कर रहे थे, रास्ते रोक मना कर रहे हैं कि हमारे मेहमान आए। अच्छा, जब भी कोई मेहमान आता है, सी पैक का कोई सिलसिला होता है, आप ये शुरू कर देते हैं, कभी धरना कभी ये धरने आपने करने तो पेशावर में जाके करें। देखें वो कुर्रम में कितने लोग मारे गए हैं, उनका कोई नाम है नहीं, ये तो 10-12 ये सियासी इसको स्टंट बना रहे हैं। आप कुर्रम वालों को क्यों, वो इंसान नहीं है, उनके इंसानी हकूक नहीं है, जो 100 बंदा रोज मर रहा है, उनका नाम क्यों नहीं ले रहे? उसमें तो कोई सियासी नहीं, वो तो फिरका वराना एक लड़ाई है। तो इस्लामाबाद में क्या एहतजाज नहीं किया जा सकता? नहीं, ये गंडापुर साहब का काम है कि उधर लोगों को इंसाफ दें और अमन व अमान कायम करें। कुर्रम में रोज लोग मर रहे हैं, उनका किसी को कोई फिक्र नहीं है। फायरिंग से उनके मर गए हैं वो जो डीआई खान में, और वहां पर डीआई खान की हालात भी बड़े खराब हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। अटक के जो देखे ना असल मसला, अटक के डीपीओ है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है कि ये जो मॉब था इनमें से क्रिमिनल लोग भी थे, इनके पास असला भी था, और असला भी वो पाकिस्तान में नहीं बनता, बाहर से कहीं से लिया हुआ था। लेकिन उस असले का निशाना तो नहीं बना, कहीं की गोली उनकी तरफ से कई जगहों पे उन्होंने की है, वापस शेलिंग की है, पुलिस पे भी शेलिंग हुई है। शेलिंग तो मेरे ख्याल से छीन के शेल, लेकिन वो जितना जदीद असला बता रहे हैं वो शेलिंग वाला तो नहीं होता, वो तो फिर गोलियां मारने वाला। ये सारी बातें हैं, अगर उनके पास असला होता और वो चलाते तो लोग जख्मी होते, लोग मरते, ऐसा तो कोई वाकया पेश नहीं है। रेंजर के मरे हैं नहीं, वो तो गाड़ी के नीचे आके, और वो बंदा भी पकड़ा गया। अब वो बंदा
جو پکڑا گیا وہ پتہ چلا کہ وہ تو پی ٹی آئی سے اس کا تعلق ہی نہیں تھا, وہ تو کوئی جو ہے نا وہ عام آدمی تھا, تیز رفتاری کی وجہ سے اس نے وہ کہا تھا کہ ایک بڑا سوال اور بھی اٹھا ہے اس سارے سینیریو میں, اس سارے مسئلے میں, وہ یہ تھا کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ سی ایم ہیں کے پی کے ذریعہ باتیں بڑے عہدے کے اوپر ہیں, ان کے ساتھ سرکاری مشینری کا لانا اور اس کا استعمال بھی کرنا, اور ابھی جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں ان میں بہت سارے سرکاری ملازمین بھی ہیں, ذریعہ بات اس کا مطلب ہے سرکاری ملازمین بھی کچھ کافی سارے آئے ریاست میں حملہ ہوا ہے. تو وہ سرکاری مشینری کا استعمال ایک سیاسی مقصد کے لیے کرنا, اور یا اس طرح یہ اس کو ہم کس طرح جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ اگر تو کوئی بھی غلط ہوتا ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی غلط ہو اس کے خلاف قانون حرکت میں آئے. صحیح. اگر کوئی اس طرح کی وائلیشن ہوئی ہے تو قانون کے مطابق جو سزا بنتی ہے وہ سزا ملنی چاہیے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو احتجاج ہو رہا ہے یا یہ جو بدامنی ہو رہی ہے اس کی وجوہات کیا ہے؟ اگر 8 فروری کو ہونے والے الیکشن کا مینڈیٹ تسلیم کر لیا جاتا تو میرے خیال میں یہ نوبت ہی نہ آتی. 2018 میں بھی ہوا تو اس سے بھی برے الیکشن ہوئے تھے. عوام نے بڑے پرامن طریقے سے 8 فروری کو نکل کے یہ بتا دیا کہ ہم کیا چاہتے ہیں, اس کو نہیں مانا گیا. جب نہیں مانا گیا تو اس کے بعد پھر یہ بدامنی آج تک ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. سر نون لیگ نے کوئی یا کسی اور نے کوئی احتجاج نہیں کیا. 2018 کے الیکشن بھی اس سے زیادہ برے نہیں تھے, اسی طرح کے تھے. وہاں پہ بھی لوگوں کو عین وقت پہ ان کا ٹکٹ واپس کیا گیا کہ ٹکٹ واپس کر دیں, نہ لڑیں الیکشن ان کی پارٹی سے. تو وہاں پہ بھی بڑا جبر تھا. تمام لوگوں نے جیلیں کاٹی ہیں. شہباز شریف نے بھی جیل کاٹی ہے, اور ان کے تمام ساتھی جس منسٹر کا آپ نام لیں گے, خواجہ آصف, احسن اقبال, جس بھی منسٹر کا نام لیں گے انہوں نے بھی جیلیں کاٹی ہیں ان کے دور میں بھی. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ اپنے آپ کو لگی ہے پی ٹی آئی کو, تو یہ برا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہے. اور یہ تو کہتے تھے کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے. بات یہ انہوں نے تو کہ 2018 میں اگر غلط ہوا تو ان کا حق تھا احتجاج کرنا, اس میں تو کوئی شک نہیں. یہ تو نہیں کہ ان کا حق نہیں ہے اور جو ہے وہ پی ٹی آئی کا حق ہے. اب بات یہ ہے کہ ریاستیں دنیا میں چلتی ہیں عدل کے اوپر, اور جب بھی عدل سے ہٹ کے فیصلہ کیا جائے گا تو امن و امان خراب ہوگا. اب اگر انتخابات کے ذریعے کوئی بھی چینجنگ آتی ہے, انتخابات ہوں صاف شفاف, جس کو قوم مینڈیٹ دے, اگر اس کے حوالے ہو جائے حکومت اور دوسری اپنی باری کا انتظار کرے, اور اس کے بعد دوبارہ انتخابات ہوں, قوم جس کو چاہے مینڈیٹ دے اس کو حکمرانی کرنے کا حق ہے اور اس کو کرنی چاہیے. اور اس طریقے سے آج یورپ میں وہ جو دنیا میں ترقی کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ, انہوں نے بہت عرصہ پہلے یہ بات سمجھ لی تھی اور وہ بڑے ایزیلی اس کے اوپر عمل پیرا ہیں اور وہ دنیا میں آگے بڑھ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو عمران خان سے انہوں نے کہا چارٹر آف ہم کرتے ہیں اکانومی پہ ہم کوئی پالیٹکس نہیں کریں گے. لیکن عمران خان صاحب نے سب لوگوں کو جیل دکھائی, اس وقت جیل میں گیا اور کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اور آرمی کے خلاف بات نہ کریں, آرمی کے خلاف جو بات کرے گا وہ ملک کے خلاف بات کرتا ہے. اور وہ کہتے تھے, افریدی صاحب کہتے تھے آرمی چیف جو ہے وہ باپ ہوتا ہے کسی ملک کا. تو یہ خود تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے. میں ایک دیکھ رہا تھا کلپ وہ پرویز خٹک صاحب کا, وہ کہتے ہیں عمران خان نے ہمیں سکھایا کہ 3 یا 4 باتیں, صرف 4 باتیں آپ نے رٹنی ہیں اور ہر جگہ پہ وہی بولنی ہے, لوگوں کو ہپنوٹائز کرنا ہے. تو عمران خان کوئی لیڈرشپ انہوں نے دکھائی نہیں اپنے دور میں. مجھے 4 سال کوئی دکھا دیں کوئی کام انہوں نے کیا ہو سوائے لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کے, ان کے خلاف میڈیا ٹرائل کرنے کے. اور اچھا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو تھے وہ لوگوں کو ہپناٹائز کرنے میں کامیاب رہے اور ایک لیڈر بنے؟ کیا اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ لیڈر بنے؟ لیڈر نہیں بنے, بس وہ نوجوانوں کا ایک طبقہ ہے اس کو انہوں نے
ٹارگٹ کیا اور اچھے طریقے سے ٹارگٹ کیا. وہ لوگ آج بھی ان کا نام لے رہے ہیں. گو کہ ایک دو احتجاج اس طرح کے اور کیے تو پھر ختم ہو جائے گا. اچھا اس کے بعد بھی احتجاج. میرا آپ دونوں سے یہی سوال ہے کہ کیا پی ٹی آئی دوبارہ اس طرح کا احتجاج یا اس طرح جس طریقے سے ابھی ہوا سارا واقعہ اور لوگوں کو کے پی سے اور یا باقی جگہوں سے بھی اکٹھا کر کے لے کے, کیا فیوچر میں بھی پی ٹی آئی میں اب اتنی سخت دوبارہ ہے کہ وہ دوبارہ لے کے آ سکتے اتنے بڑے واقعے کے بعد؟ دیکھیں احتجاج تو پھر میں وہی بات کروں گا کہ حق ہے. پی ٹی آئی دوبارہ لے کے کر سکتی ہے؟ اب کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی یہ آنے والا وقت بتا. آپ کا تجربہ کیا کہتے ہیں؟ بڑے ماشاءاللہ بڑے جان دیدہ اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, یہ جو تجربہ آپ کا کیا کہتا ہے؟ ابھی جو ہوا نا, جس طرح سے گولیاں چلیں, جس طرح سے تشدد ہوا, اب یہ طریقہ کار نہیں ہے. اب ایک طرف خالی ہاتھ اور دوسری طرف سے گولیاں چل رہی ہوں تو اس کو آپ احتجاج پھر وہ نہیں ہو سکتا. خالی ہاتھ نہ گئے, وہ بھی شیلنگ کر رہے تھے. نہیں وہ شیلنگ اب کر رہے تھے, وہ اگر شیل آگے سے آتا ہے اور اس کو اٹھا کے کوئی پھینک دیتا ہے تو اب یہ کہا جائے کہ جی وہ شیلنگ کر رہے تھے. تو بہرحال یہ ہے کہ کیا دوبارہ اس انداز میں پی ٹی آئی دوبارہ احتجاج کر سکتی ہے اتنی پاور کے ساتھ جس طاقت کے ساتھ ابھی آئی تھی؟ نہیں, میرا یہ خیال ہے, میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ دنیا کی تاریخ اس بات پہ گواہ رہی ہے کہ تشدد ہوتا ہے جب تو اس کے خلاف پھر احتجاج بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. اور اگر یہاں پہ عدل و انصاف سے کام نہ لیا گیا تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ احتجاج اس سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھ جائے. دوبارہ اس سے زیادہ لوگ پی ٹی آئی لے کے آ سکتے ہیں. عام پی ٹی آئی نہیں, عام آدمی کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے, عام پبلک وہ اٹھ کھڑی ہوگی جس طرح کے حالات جا رہے ہیں. میں جواب دے دوں. اچھا آپ بھی مجھے بتائیں, کیونکہ آپ جو مجھے آپ کو یاد ہو تو آپ کہہ رہے تھے کہ شاید مشکل اسلام آباد بھی پہنچ پائیں. آپ کا یہ اس وقت بھی دعویٰ تھا لیکن وہ پہنچے اور ڈی چوک تک بھی آئے. تو ابھی کیا کہتے ہیں دوبارہ؟ میں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ کے پی کے سے لوگ آ جائیں گے. گورنمنٹ ہے ان کی, اگر گورنمنٹ نہ ہوتی تو نہیں آتی. آپ کو یاد ہوگا پہنچنے تک, آپ کو یاد ہوگا یہاں بیٹھ کے ہی ہم نے کہا تھا کہ اگر وہ کے پی کے میں گورنمنٹ ہے وہ کچھ نہ کچھ لوگ آ جائیں گے, پنجاب سے نہیں نکلیں گے اور پنجاب سے نہیں نکلا. تو جہاں تک تعلق ہے کہ دوبارہ ان کی کیپیسٹی ہے یا نہیں ہے, اب میں کہتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر انہوں نے دیوار کے ساتھ ٹکر لی, ٹکر لگائی تو پی ٹی آئی مزید بکھرے گی. ابھی بھی بکھر چکی ہے, اس کی تمام پارٹی آپ کے خیال میں دوبارہ نہیں آ سکتے, بکھر چکی ہے. تو کیا اس طرح کا اگر دوبارہ مہم جوئی کی اور اسٹیٹ پہ انہوں نے دوبارہ چڑھائی کی اور پھر کسی موقع پہ حملہ کیا, جس طرح ابھی وہ رشین وہ بیلاروس کے صدر آئے ہوئے تھے, اس طرح کا کوئی ایونٹ ہوا اور پھر انہوں نے کوشش کی تو پھر اسٹیٹ کا انہیں وہی جواب ملے گا جو اس وقت ملا ہے. یعنی کہ گولیاں چلا دی جائیں گی سردار صاحب. اس وقت اسٹیٹ نے کافی ریسٹرین کا مظاہرہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ نقصان نہیں ہوا کہ جتنا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. بڑا نقصان ہو سکتا تھا کیونکہ انہوں نے منع کیا ہوا تھا پہلے, اور اکارڈنگ ٹو اسلام آباد ہائی کورٹ آرڈر یہ سارا ایکشن جو ہے نا وہ سیکورٹی فورسز نے لیا. اسٹیٹ کہتے کس کو ہے؟ مجھے ذرا یہ ڈیفائن کریں سردار صاحب کہ اسٹیٹ کس کو ہے؟ اسٹیٹ تو لوگوں سے ہی بنتی ہے, عوام سے ہی بنتی ہے, اور ایڈمنسٹریٹو کچھ اسٹیپ ہوتے ہیں وہ بھی لازمی ہوتے ہیں کرنے. تو وہ اسٹیٹ اسی طرح چلتی ہے. یہ سارے اسٹیٹ کے آرگنز. اسٹیٹ عوام کو کہتے ہیں یا اداروں کو کہتے ہیں؟ آپ کے خیال میں اسٹیٹ کہتے کس کو ہے؟ اسٹیٹ کی گورنمنٹ جو چلتی ہے, گورنمنٹ عوام کا نام ہے یا اداروں کا نام ہے؟ گورنمنٹ عوام کا نام ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹ کے تھرو چلتی ہے. اور نہیں, اسٹیٹ اور گورنمنٹ تو ایک ہی چیز ہے یہ, اور یہ ہوتی ہے عوام. ادارے اس کے ملازم ہوتے ہیں. اب اداروں کو ہم اسٹیٹ نہیں کہہ سکتے سر. بہت عرصے سے ہم بھی یہی کہہ رہے تھے سر, ہم بھی یہی کہہ رہے تھے. گورنمنٹ ہوتی ہے. افسوس کہ یہ خود لگی ہے تو ابھی یاد آئی ہے کہ عوام واقعی اسٹیٹ ہوتے ہیں. پہلے ہم کہتے تھے یہ ملک کے غدار ہیں, ان کو ماریں. یہ جو ہے نا آرمی کے خلاف بات کرتے ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتے ہیں. یہ جو ہے نا ملک کے غدار لوگ ہیں, ان کو جیلوں میں ڈالیں. دیکھیں کوئی بھی سیاسی جماعتیں آپس میں کیوں نہیں ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہیں؟ سیاسی جماعتوں یہ بات صحیح ہے کہ سیاسی جماعتوں کی یہ کمزوری ہے. ہمارے ملک میں ڈیموکریٹک
इंस्टीट्यूशन इतने मजबूत नहीं है जितने कि दूसरे ममालिक में, इंडिया में है या दूसरे ममालिक क्योंकि हम में। पहले देखते थे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी होती थी, बड़ी जमातें, और ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयान देती थी, जो एक्स होते थे आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयान करते तो थे। देने चाहिए ना, लेकिन वो अब सियासत- ये आपस में लड़ते हुए हमें कोई नजर ही नहीं आता। मतलब सियासत का तो रुख ही चेंज हो गया पाकिस्तान के अंदर। ये तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठा होना चाहिए और एक निज़ाम बनाना चाहिए मुल्क के लिए कि मुल्क में गवर्नमेंट किसकी होगी, आवाम की का क्या रोल होगा और इलेक्शन किस तरह फेयर होंगे, उस पे डिस्कस करनी चाहिए, ना कि मार दाड़ और धरने और स्टेट पे चढ़ाई इस तरह इंतकामी कार्रवाइयों से भी मेरे ख्याल से एक दूसरे के खिलाफ जी, गुरेज जी, करना जी। चाहिए। जैसे कि अभी बहुत ज्यादा तादाद में लोग अरेस्ट हुए हैं और बहुत सारी जगहों पे मतलब कुछ अजीब सी गैर तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। असल में एक और दिलचस्प खास तौर पे एक दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं, ये जिसका दावा करते हैं ना कि ये बंदा मारा गया है, वो पोस्ट शेयर कर देता कि मैं जिंदा हूं, मैं इधर हूं, फलां जगह पे बैठा हूं। तो इस तरह की सिचुएशन है और फेक न्यूज़ ये बहुत बड़ा एक अजाब बनता जा रहा है, ना सिर्फ पूरी दुनिया के लिए बल्कि बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए। और गवर्नमेंट इसके लिए कोई अभी वो स्टेप ले रहे हैं, तो अल्लाह करे ये इसका सिलसिला बंद हो। फेक न्यूज़ का बहुत ज़्यादा बड़ा मसला है इस मुल्क फेक न्यूज़ का सिलसिला और भी बंद ये होगा, अब्बासी साहब बेहतर रहनुमाई करेंगे। कुरान पाक में ये है कि जब कोई फासिक आप तक खबर पहुंचाए तो उसकी तहकीक कर लिया करो, ऐसा ना हो कि किसी को नुकसान पहुंचाओ और उसके बाद पहुंचताओ। ये इस चीज को हमें वो फेक न्यूज़ भाई साहब कैसे रोक सकते हैं? आपको तारीफ भी कर रहे थे, को बता रहे थे, तो ऑन स्क्रीन भी मैच सर, फेक बात न्यूज़ ये रोकने है- का तरीका क्या है? बात ये है कि आज तो चूंकि जिस तरह से मीडिया, सोशल मीडिया वो जिस सतह पे चला गया है ना, यहाँ पे क्लैरिफाई करना तो बहुत मुश्किल हो गया है कि न्यूज़ कौन सी ठीक है और कौन सी गलत है। लेकिन कुछ स्टेप लिए जा सकते हैं। मतलब ये जो स्टेप्स है ना आपके, मैं इस ब्रेक के बाद आपसे वो सारे स्टेप्स पूछूंगा जो फेक न्यूज़ रोकने का। भाई साहब नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक और इसके बाद हम आपको वो भाई साहब आपको वो बताएंगे जो स्टेप्स लेकर हम फेक न्यूज़ का रास्ता रोक सकते हैं। नहीं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर और हम बात कर रहे थे फेक न्यूज़ के हवाले से, ये कौन से वो स्टेप्स हैं जो लेकर मीडिया फेक न्यूज़ से बच सकता है। जी भाई साहब आप बताएं। अच्छा, मिसाल के तौर पे अभी एक वाकया हुआ डी चौक में। अब सीसीटीवी कैमरे सबसे पहले आज हर जगह लगे हुए हैं। अब अगर उनकी रिपोर्ट्स वो पब्लिक के सामने रख दी जाएं तो बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद दब जाएंगी। हॉस्पिटल में कोई भी ज़ख्मी या डेड बॉडी जाती है तो उसका एक रिकॉर्ड होता है। अब वो रिकॉर्ड वो कौम के सामने रख दिया जाए तो बात ही ख़त्म हो जाती है। इसी तरीके से जो एहतजाज करने वाले जो लीडर्स हैं, अब अगर वो जब अपनी स्टेटमेंट दें तो उनकी स्टेटमेंट जो अतमी होती है उसको जब वो आम आदमी के सामने जाती है, पब्लिक के सामने जाती है, तो फिर एक कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब तक ये कन्फ्यूजन बाकी रहती है, फिर फेक न्यूज़ का सिलसिला, चूँकि लोग अपनी राय कायम करते हैं और जब अपनी राय कायम होती है तो फिर हर बंदा अपने ज़हन से बात कर रहा होता है। कोई हमायत में बात कर रहा होता है, कोई मुखालफत में बात कर रहा होता है और वो अपने तखय्युल से बात कर रहा होता है, तो कन्फ्यूजन फैलती है और फेक न्यूज़ इस तरह। आप कहते हैं कि असली और सही वाली न्यूज़ सामने ले आइए ताकि तो सच जब सामने आता है तो फेक न्यूज़ खुद बहुत खत्म हो जाता है। सरदार साहब आप भी इससे मुत्तफिक हैं? इत्तेफाक करता हूँ कि ये आप सच बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी अपनी बनाएं और ज्यादातर सच फैलाएं ताकि झूठ दब जाए उसके दब अंदर। जाए इसके अंदर। बड़ी अच्छी खूबसूरत बात की। अच्छा, चूंकि सरदार साहब आप भी बड़े मशहूर हैं अंदर की खबर लाने के हवाले से कि आप अंदर की खबर देते हैं बीइंग जर्नलिस्ट, तो आपसे भी मेरा यही सवाल होगा और भाई साहब से भी यही सवाल होगा कि आपको इमरान खान साहब कब तक बाहर आते नजर आते या आते नजर आते ही नहीं? सबसे पहले सरदार साहब आप। हाँ, मुझे तो अभी फिलहाल कोई नजर नहीं आता। फिलहाल का अरसा हम कितना कह सकते हैं? इम्कानात नजर नहीं आते। देखें, अभी इमरान खान पे बहुत ज्यादा केसेस हैं और सबसे बड़ा केस उनका
9 मई का है। 9 मई का कोई डील शील होती नजर नहीं आ रही है, कुछ डील नहीं होगी, डील कोई भी नहीं मामलात होगी और सुधरते डील नजर भी नहीं नहीं, आ रहे। मुश्किल ही नजर आती है। ठीक है। और 9 मई का जो वाकया है ना, वो इमरान खान का पीछा करेगा, वो बहुत अरसे तक उनका पीछा नहीं छोड़ेगा और इस ठीक है। पूरी ये पार्टी के बहुत पीछे अरसा रहेगा। कब तक जा सकते हैं? आप देखें 9 मई, प्रेडिक्शन आपसे चाहिए कोई, मैं आपसे पूछता हूँ कि कोई और पार्टी, अगर कोई बलूचिस्तान की पार्टी या कोई और पार्टी स्टेट पे हमला करती, फौजी तनसीबात इंस्टॉलेशन पे हमला करती, तो क्या वो आज जिंदा होते? लोग वो गायब भी हो जाते। माजी में एक जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके ऊपर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जहाज अगवा करने का भी सर जुर्म वो लगा था। बाद में अदालत ने भी साबित किया था कि ये झूठा केस तो है। ये बाद में वो तो अदालत एक में तो ये फर्द भी हो पे सकता झूठा है केस था ना, यहाँ पे तो वो शोदा की जो यादगारें हैं उनको गिराया गया है, और कमांडर जो हमारे लाहौर के कोर कमांडर हैं उन पे हमला, उनके कोर कमांडर हाउस पे हमला किया गया है। अच्छा, ये मामूली बातें नहीं है। आप ये समझते हैं कि इसको लाइट न लें। ठीक है, आपकी अगर बात के तनाजुर में मैं आगे बढ़ता हूँ, तो आप ये समझते हैं कि बाहर आना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि जितने सख्त बातें आप कोई पता नहीं, फिर ये देखें, हालात चेंज हो आपने इतनी सख्त बात आपने कहा जी कि बस ये तो माफ हो, अब एक चीज माफ नहीं हो सकती तो वो तो बहुत लंबी कैद या तो फांसी तक भी लेके जा सकती है। नहीं, हम नहीं, शोदा की तनसीबात भी गिरा देना और तनसीबात पर भी हमला कर देना, ये तो कुछ छोटा जुर्म तो है नहीं। अगर कोई भी करता तो इमरान खान साहब को फिर आप कल के रिलीफ की क्यों बात करें? फिर तो आप करें ही ना रिलीफ की बात। नहीं, रिलीफ में मुझे तो नहीं दिखता, क्या पता, कोई पता नहीं होता पाकिस्तानी सियासत का, रातों रात ही कुछ चेंज हो जाता है। मतलब वो सारी कुछ बुला दिया जाएगा, ये भी हो सकता है, बुला दिया जाता है, रातों रात हो सकता है। वो तो मैं ये बात भी शोदा की यादगारों का सब कुछ माफ हो सकता है, किसी भी वक्त सिनेरियो चेंज हो सकता है, लेकिन इक़्तिदार उनको आप कभी भी नहीं। वो तो चले, हम उसके बाद सबसे पहले केसेस, जिससे केसेस इतने अगर मतलब इतने भारी और इतने खतरनाक केसेस से जो निकल जाएगा वो फिर इक़्तिदार में भी आ जाएगा, सारी बात है। क्योंकि इस तरह के केसेस से निकलना बड़ा मौजज़ा है, तो वो इक़्तिदार में आना तो उससे फिर छोटा मौजज़ा रह जाएगा ना। नहीं, इक़्तिदार का ना सोचें। अच्छा चले, वो मैं नहीं सोचता, लेकिन वो आप उसको थोड़ा प्लस नंबर दे रहे हैं, लेकिन एक बड़ी बात से आप जान भी छुड़ा रहे हैं और एक छोटी बात को नहीं मान रहे। तो वाहिद साहब आप क्या कहते हैं? अच्छा सर, पहली बात ये है कि मैं तो इस चीज़ के हक में ही नहीं हूँ कि ये डीलिंग होती है ना, इसको तो फारग और इसका चैप्टर बंद होना चाहिए। होना तो चाहिए, लेकिन देखते क्या हैं अपने तजर्बे की। मैं आपको अब जिस तरह सरदार साहब ने कहा जी कि 9 मई में कोई बहुत बड़े जो वाक़यात हुए तो उसमें उनके ऊपर केसेस हैं, अब वो कैसे क्लैरिफाई होगा? एक जुडिशियल कमीशन बने, अब कोर कमांडर कोई मामूली बात तो नहीं है ना। सीसीटीवी कैमरे माल रोड से लेके उसके घर तक लगे हुए हैं, उन सब की फुटेज सेव हैं। अब जुडिशियल कमीशन बने, जहाँ जहाँ भी जुर्म हुआ वो सीसीटीवी कैमरों की मदद से उनको सामने ला के तो वो उसके सामने पेश कर दें, और अगर किसी के ऊपर साबित हो जाता है तो उसकी जो सजा बनती है उसको सजा मिलनी चाहिए। नहीं, वो तो हो जाएगी, लेकिन इमरान खान के साहब के तनाजुर में क्या? अच्छा, इमरान खान के ऊपर तो केस ओरिजिनल तो है ही कोई नहीं। अच्छा, सब फेक हैं। अब सरदार साहब हालांकि ये बात नहीं मानते। अच्छा सर, वो ना मानना एक अलग बात है। अब जितने केसेस इससे पहले थे उनकी जमानत हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, अभी भी अगर कोई है तो उसको ओपन कोर्ट में चलाएं, और ओपन कोर्ट में साबित हो जाए तो जिसके ऊपर भी साबित उसको सजा मिलनी चाहिए। 190 और अगर साबित नहीं होता तो फिर किसी भी इंसान को बेगुनाह जेल में रखना, यही तो सबसे बड़ा जुल्म। चले, ये बात होगी ना जो आपने बताया कि होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा अपने विजन, आपका तजर्बा क्या कहता है कि इमरान खान साहब कब तक बाहर आ रहे हैं या आ ही नहीं रहे? ये तो अल्लाह जानता है ना। कल नहीं, आपका तजर्बा क्या? अल्लाह ताला तो चले, वो तो 100% एक्यूरेट चीज जानते हैं। लेकिन मेरे तो ख्याल में वो बेगुनाह जेल में बंद है, और किसी टाइम भी यही बात सरदार साहब कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं वही बात। पांसा पलटेगा तो केसेस, ये जो झूठे केसेस खत्म हो जाएंगे और वो बाहर आ जाएगा। मतलब आप भी उसी बात। अच्छा, दूसरी बात के इक़्तिदार में, पहली बात ये, इक़्तिदार में किसने लाना है? कौम ने। और आज भी सारी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि 90% कौम
وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. یہ بھی سردار صاحب نہیں سر بائی الیکشن جتنے بھی ہوئے ہیں اس میں مکمل طور پہ عمران خان صاحب ہار گئے. 8 فروری کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ایک ویو چلی تھی اور واقعی انہوں نے کافی سیٹیں دی, لیکن اس کے بعد جو بھی بائی الیکشن ہوا اس میں مجھے بتائیں عمران خان ایون کے وہ پھر تو بڑے سر اقتدار لوگ ہی جیتتے ہیں نا سر, باجوڑ سے بھی وہ ایون اس میں نہیں ہوا تو پھر اس میں بھی کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوا ہوگا نہیں, کیونکہ آپ خود مان رہے ہیں نا, آپ کہتے ہیں 8 فروری میں 17 سیٹیں جس نے جیتی اس کو 117 دے کے 17 سیٹیں اتنی کم نہیں ہے, جیتی ہیں سیٹیں, گڑبڑ ہوئی ہوگی, میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا. یہ 2018 میں بھی اسی طرح ہوا. الیکشن پاکستان میں فیئر نہیں ہوتے, سارے اسٹیک ہولڈر بیٹھ کے اس کے لیے کوئی رول طے کریں, رول آف گیم بنائیں. لیکن چلیں آج کے پروگرام میں ناظرین ہمارے تو دونوں مہمان ہیں, وہ ایک چیز تو انہوں نے کہہ دی ہے, سردار حفیظ صاحب ان ناقدین میں سے ہیں لیکن وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں, جو سردار وحید عباسی صاحب جو حمایت میں بول رہے ہیں وہ بھی دونوں ایک بات پہ تو متفق ہیں, اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کسی بھی وقت باہر آ سکتے ہیں. تو یہ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے, اور آنے کے بعد پھر کیا ہوگا, ظاہری بات ہے سارا سینیریو ہی چینج ہو جائے گا. لیکن جو لوگ برسر اقتدار ہیں اور اقتدار پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس طرح کی بہت ساری باتیں سوچ رہے ہوں گے, وہ بھی ممکنات اور ناممکنات دونوں چیزوں کے اوپر اور دونوں پہلوؤں کے اوپر بھی سوچ رکھتے ہوں گے. لیکن دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہوگا, حالات جو ہیں وہ کس کروٹ بیٹھیں گے, اور مستقبل قریب اور مستقبل بعید میں ہونے والے واقعات جو ہیں وہ اللہ کرے کہ پاکستان کے حق میں جائیں بجائے اس کے کہ کسی بھی فرد کے حق میں جائیں, اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.